नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक अपना नया माइलस्टोन जो है हमने कंप्लीट किया है कि हम फोर्थ पारा जो है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, चौथा पारा। और इस चौथे पारे के हवाले से जैसा कि हमको मालूम है कि कुरान पाक जो है वो एक नज़्म के साथ है, और जो सिलसिला कलाम है वो पीछे से जो है वो कंटिन्यू होता हुआ चला आ रहा है। तो आज भी जो सिलसिला कलाम है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पिछला रुकू था उसमें जो बात अल्लाह ताला ने खास तौर पे कि तौबा का कानून बता दिया था कि जी तौबा का जो कानून है वो तभी होगी कि जिसमें इस्लाह का पहलू साथ होगा। खाली तौबा से काम नहीं बनेगा बल्कि उस गलती की इस्लाह जो है वो करनी होगी। और उसी बात से अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो आज की आयत है कि लन हरगिज नहीं तनालू पहुंचेगी, लन हरगिज नहीं तनालू पहुंचेगी अलबिर्रा, बिर कहते हैं नेकी को, कोई भी नेकी, हत्ता यहाँ तक कि तुनफिकू तुम खर्च करो, मिम्मा से जो, तुहिब्बून तुम्हें, तुम जिससे मोहब्बत रखते हो, वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करोगे, मिन से शैइन कुछ भी, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह बिही इस पर अलीम जानने वाला है। अब आपने यहाँ पे ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि नेकी का जो इस वक़्त अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि तुम्हें हरगिज़ ना पहुँचेगी कोई भी नेकी, हत्ता यहाँ तक कि तुनफिकू तुम खर्च करो, मिम्मा से जो तुहिब्बून जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। एक तो ये है कि हम इसको जनरल उसूल के तौर पे कि जब भी इंसान ने कोई भी चीज़ खर्च करनी होगी तो वो उसके बाद उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो सवाब मिलेगा या उसको जो नेकी मिलेगी वो उस सूरत में होगी कि आप अपनी तरफ से अपनी बेहतरीन चीज़ जो है वो उसको खर्च करें या उसको अल्लाह के रास्ते में दें, तभी अल्लाह ताला के आप इस मुकाम को जो है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बनी इसराइल जो है इस पूरी सूरत के अंदर मुखातिब हैं, और बनी इसराइल ने इस वक़्त अपने लिए जो नेकी के तसव्वुरात बना लिए थे, जिस तरह से आज अगर हम अपनी कौम के लिए देखें तो हमारी कौम ने भी नेकी के बहुत सारे ऐसे तसव्वुरात बना दिए हैं कि जिनका बाज़-औक़ात दीन में उस तरह से हिस्सा नहीं है, या वो दीन की कोई, मैं अगर आपको मिसाल दूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं बाज़-औक़ात हम ये देखते हैं कि जैसे अभी रबीउल अव्वल गुज़रा, मिलाद जो है वो लोगों ने कायम किए, और उसके हवाले से लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें इख़राजात किए, खर्च किए। अल्लाह ताला या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, उस दीन के हवाले से हमें क्या तालीमात दी गई हैं, हमें किस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से, ये चीज़ तो एक बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि जैसे ही हमने कुरान का आगाज़ किया था सूरह बकरा, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर मुत्तकियों की डेफिनिशन बताई थी, तो उस डेफिनिशन में ये बात बताई थी कि मुत्तकी कौन है? कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने उनको दिया है। तो ये खर्च करना यकीनन बहुत बड़ी नेकी है, और इसी खर्च करने के हवाले से हम जब सूरह फुरकान में इंशाअल्लाह पहुँचेंगे, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि अल्लाह के जो इबादुर रहमान हैं, जो नेक बंदे हैं, वो कौन हैं? वो हैं कि जो कि जब खर्च करते हैं, तो ना तो बुख़्ल करते हैं और ना ही इसराफ़ करते हैं, बल्कि दरमियान की राह इख्तियार करते हैं। और इसी तरह से अब यहाँ पे अल्लाह ताला बनी इसराइल से ख़ास तौर पे मुख़ातिब होके यही बात कर रहे हैं कि तुम कभी भी नहीं पहुँच सकोगे उस नेकी को, जब तक तुम उसको ना खर्च कर लो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। यानी कि आप ये देखिएगा कि वमा और जो तन तुनफिकू तुम खर्च करोगे मिन से शैइन किसी भी चीज़ से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह जो है वो उसको अलीम करता है। सरफ़राज़ भी, अगर आप ये माइक जिनकी आवाज़ आ रही है उनको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज़। कुल्लु तमाम के तमाम अत्तामी खाने, कान थे हिल्लन हलाल ली बनी इसराइला, ये लक़ब है, हम सबको मालूम है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इसराइल। तो अब जो है यहाँ पे बनी इसराइल की पहले बात हुई कि ली बनी इसराइला, यहाँ पे क्योंकि बनी इसराइल आया कि जो बनी इसराइल का पूरा एक लक़ब है। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आगे ख़ास तौर पे हज़रत याकूब के लिए इसराइल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुल्लु तामी तमाम के तमाम खाने, कान थे हिल्लन हलाल ली बनी इसराइला, बनी इसराइल के लिए, इल्ला मगर मा जो हर्रमा हराम कर लिया था इसराइल इसराइल यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, अला नफ्सिही अपनी जान के लिए, मिन से क़ब्ली इससे पहले, अन के तो नज़्ज़ला नाज़िल की जाए या उतारी गई तौरात तौरात। यहाँ से मैं आयत को पहले पूरा कर लेता हूँ। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, फ़ातू सो तुम लाओ बित्तौराती तौरात फ़तलूहा, फिर उसको पढ़ो, इन अगर तुम हो सादिकीन, तुम सच्चे। अब अल्लाह ताला ने जो इस रुकू का आगाज़ हुआ, तो इनको सबसे पहले ये बात आगाज़ में कही कि देखो, तुम लोग जो हो वो नेकी पे उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकते हो कि जब तक उसमें से ना खर्च कर लो जो तुम खुद मोहब्बत रखते हो, जिसको तुम पसंद करते हो। यानी कि जो नेकी का अल्लाह ताला के नज़दीक यानी कि अपने लिए जो ज़ात के लिए पसंद कर रहे हो, और साथ ही साथ सिलसिला बयान जो है वो उस तरफ मोड़ दिया गया कि अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम के तमाम जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो तो हलाल हैं।
اور تم لوگوں نے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے لیے اونٹ کو حرام کیا ہوا تھا، یا حلال جانوروں کے چربی کو انہوں نے اپنے لیے حرام کیا ہوا تھا، اور کچھ چیزیں تھیں جن کو انہوں نے حرام کر لیا تھا، تو اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ ایک جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اپنے لیے کچھ چیزیں ناپسندیدہ تھی ان کو، تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو حرام کا ورڈ ہے، وہ حرام ہماری اردو لینگویج میں تو ایک دم یہ ایک شریعت کے معاملے میں آ جاتا ہے، لیکن حرام عربک میں یہ حرام جو ہے وہ کسی بھی چیز کو منع کرنے سے یا اس کے انکار کے لیے یا حرمت کے لیے ورڈ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے مسجد الحرام حرمت والی مسجد، اسی طرح سے انہوں نے حرام کر لیا تھا، یعنی کہ اپنے لیے ناپسند انہوں نے کیا ہوا تھا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور اس کی مثال ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے سامنے جو بو ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی اردو میں اوجڑی بھی کہتے ہیں، ان کے سامنے پیش کی گئی، تو انہوں نے اس کو پسند نہ فرمایا، اور انہوں نے جب اس کو کراہت کا اظہار کیا تو اسی وقت ایک سوال جو ہے وہ حضرت خالد نے کیا کہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک بات اگر یہ اس وقت حضور پاک جو ہے وہ یہ بات نہ بولتے تو شاید ہماری جو قوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جتنی محبت کرتی ہے تو وہ اس چیز کو اپنے لیے، کیونکہ جب حضور پاک نے اس کو پسند نہیں کیا تو وہ بالکل ممنوع ہو جاتی، تو امتوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو تم لوگ جو ہو وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہو کہ کوئی بھی کھانے پینے کی، میں نے تو ہر چیز کو حلال کیا ہے، اور تم نے اس کو اپنے لیے، اگر یہ دین میں، یہ شریعت میں یہ حرام ہوتی تو میں یقیناً اس کو تورات میں اتارتا۔ یعنی اس کی مثال اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم قرآن پاک میں سورۃ تحریم کی جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ مجھ پر یہ شہد حرام ہے، یا میں اس کو پسند اب نہیں کروں گا یا استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں اور کہا کہ لما تو حرما، کہ آپ کون ہوتے ہیں اس بات کو، اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں واقعی حرام ہوتی تو ہم پھر تورات میں اتارتے کہ یہ چیزیں جو ہیں واقعی حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، تمہاری پوری تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے۔ اور اگر انہوں نے، حضرت یعقوب نے ایسا کچھ کیا تھا تو وہ انہوں نے اپنی مطلب ناپسندیدہ، ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص اپنے لیے کسی چیز کو ناپسندیدہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ کل فاتو، پس تم لے آؤ، بالتوراتی، کوئی تورات کا حصہ، فتلوہا، پس اس کو پڑھو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، تم سچے۔ فمن، پھر جو افطرا، جھوٹ باندھے، اللہ، اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ، من سے بعد ذالک، اس کے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم وہ الظالمون، وہ ظالم ہوں گے۔ یعنی کہ اس کے بعد یہ لوگ جس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ دین کے معاملے میں شریعت کا جس طرح سے انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن، پس جو افطرا، جھوٹ باندھے گا، اللہ، اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو اس کے بعد تو وہ سخت قسم کا ظالم ہوگا، کیونکہ وہ لوگ، ان کے علماء بنی اسرائیل کے جو باتیں وہ پیش کر رہے تھے، وہ دین بنا کر پیش کر رہے تھے، وہ اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ، ہم تو دین کے علم بردار ہیں، تمام پیغمبر، اللہ کی کتابیں ہماری روایت میں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اللہ کی شریعت بنا کے پیش کرتے تھے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، صدقہ، سچ فرمایا اللہ نے، فتبعوا، اب پیروی کرو، ملتا، اس دین کی، ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حنیفن، یکرخ ہو کے، یکسو ہو کر، وما، اور نہ کانا تھے، من سے، المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی نسبت جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی، کیونکہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کو یہ بات بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ صدق اللہ، کہ سچ فرمایا ہے اللہ نے، کہ فتبعوا، کہ تم لوگوں نے تو اصل میں اتباع کرنی تھی ملت ابراہیم کی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہ تمام کا تمام دین جو تھا وہ بالکل تمام ان باتوں سے پاک تھا جو یہ لوگ اپنے درمیان گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے پیچھے آیت میں بتایا کہ ان لوگوں نے دین میں سے بہت ساری چیزیں حرام کر لی تھیں، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت کی باتیں تھیں ان میں بدعات جو ہیں وہ شامل کر رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم جب سورہ اعراف میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کوئی 5 چیزیں ہیں ٹوٹل جن کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بدعات ہیں۔ جو دین میں کوئی چیز اگر شامل کر لیتا ہے وہ وہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کریں گے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو حرام کر، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تو بالکل ایک صحیح دین تھا، اور ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو، ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین آ رہا ہے وہ ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اس وقت اسٹیبلش تاریخ ہے وہ تاریخ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے موجود ہے۔
اس بات کو بھی آپ غور کیجیے گا کہ یہاں سے، کیونکہ جب تاریخ موجود ہے آگے، کیونکہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ مکہ کا جو ذکر ہے وہ آئے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک تاریخ، اسٹیبلش تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، لوگوں کو ان کے تمام کی تمام روایات جو ہیں لوگوں میں شامل ہیں، موجود ہیں، جیسے حج کی روایت موجود ہے، جیسے ہم ابھی عبادات کے حوالے سے دیکھیں گے، قربانی کے حوالے سے دیکھیں گے، تو یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اسٹیبلش تاریخ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو بھی کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ جو ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے ہم نے یہ آیات پیچھے بھی آ چکی ہیں، تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اصل میں جو اصل دین ہے، وہ دین جو ہے وہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین، جو شریعت محمدی ہے، وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، یہ ہم سورہ بقرہ میں اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے لیے بعض اوقات بدقسمتی سے ابھی جیسے ہمارے بعض اوقات ظاہری بات ہے، ہم جب سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو اس وقت ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کا مذہب کون سا ہے، تو ہم جب کہتے ہیں کہ جی اسلام ہے، تو وہ پوچھتے ہیں آگے آپ کا مذہب کون سا ہے۔ تو اگر آپ جیسے اگر ہم بعض اوقات میں کسی کو جواب دے دوں کہ جی میں تو حضرت ابوبکر صدیق کے مسلک سے ہوں، تو اب سوال ایک دم لوگ حیران ہو جائیں گے، یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ وہ مسلک ہے کہ جس میں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے بعد جو ہے فرقات اس وقت تک بنے نہیں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں اپنے لیے خاص مکتب فکر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا، اپنے لیے نام جو ہے وہ دینا شروع کر دیے۔ تو یہی چیزیں ہم لوگوں کو، جو اس وقت بنی اسرائیل اس ٹائم پہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور پاک نے اپنے اعلان کیا دعوت کا، تو اس وقت ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ تو بالکل یکسو تھا، اور وہ یکرخ ہو کر تمام کے تمام اپنی شریعت پہ چل رہے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد ان بے شک اول پہلا بیت جو گھر ہے، ودیا مقرر کیا ہے یا وضع کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، للذی لیے جو بھی بکہ تھا، بکہ جو ہے اصل میں مکہ ورڈ ہے جو آج موجود ہے تاریخ میں، اس کا نام جو بے ہے وہ بعد میں میم بن گیا۔ اس کی اگر میں آج کے دور میں آپ کو ایک مثال دوں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے، اس کا جو شہر بامبے تھا، وہ آج اس کو ممبے بولا جاتا ہے، ان کے بے جو ہے وہ میم میں جیسے تبدیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے اصل جو شہر ہے وہ ہے بکہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ بھی بکۃ مبارکہ، برکت والا اس کو کہا۔ عربک میں، عبرانی زبانی میں بک کہتے ہیں، بے اور کاف جو ہے وہ اس کو شہر کہا جاتا ہے، اور ساتھ اس کے یہ گولتے لگا دی گئی تو یہ بک کا تھا، یعنی کہ شہر بن گیا۔ جیسے مدینہ جو ہے، مدینہ کا بھی مطلب شہر ہے، اور آج ہم نے ایک پورے شہر کا نام جو ہے وہ مدینہ رکھا ہوا ہے۔ تو عربک میں بہت ساری جگہوں پہ جگہوں کے نام جو ہے وہ، جو جیسے ہمارے ہاں آپ اگر دیکھیں نا، ہمارے مختلف جگہوں پہ کہیں پہ جیسے یہ ٹوبا ٹیک سنگھ، ٹوبا جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں مختلف ہم گاؤں کے لیے مختلف قسم کے ایسے ورڈز استعمال کر لیتے ہیں کہ جو اس جگہ کے لیے خالی مختص ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کسی بھی جگہ پر، جگہ کے لیے جو ورڈ شہر کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک بات کو بتایا کہ جو مکہ یعنی کہ بکہ ہے، اس کا اصل نام جو کہ برکت والا ہے، اور اس کو بتانے کی ایک بہت بڑی وجہ، ہم جب تیسرا پارہ دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ تحویل قبلہ کا جب ذکر ہوا، اور دوسرے پارے میں میرے خیال میں ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کیا، تو اس وقت وجہ جو ہے ان کے سامنے سب سے بڑا جو ایلیگیشن آیا کہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ بنی اسماعیل کو مانتے ہی نہیں تھے، اور یہ بات خالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ایسی تھی، جس میں انہوں نے ان کو امی کا لقب دے رکھا تھا، یعنی کہ وہ ان کو اپنے طور پہ ایک تحقیر کے لیے ایک ورڈ جو ہے ان کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ بعد میں ایک بالکل ایک عام ورڈ بن گیا، جس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی اپنی یوٹیوب پہ بنائی ہے امی کے حوالے سے، بھی اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی کہ اس میں کیا کیا آپ کو امی کے اصل میننگز کیا ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو بنی اسرائیل تھے، تو وہ لوگ جب تحویل قبلہ کی بات ہو گئی تو ان لوگوں کو ایک دھچکا لگا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تو اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے، اور یہاں سے اب ان کو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جو ان کی طرف سے گھر تھا، اس کو وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا تھا کہ اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی مثال اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو قرآن ہم پیچھے آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے الفاظ کو تروڑ مروڑ کے یہ لفظوں کو چینج کرتے تھے، تو اس میں سے جیسے ایک بکا کا ورڈ تھا، تو بکا کو یہ بکا بکا بولنا شروع ہو گئے۔ یہ آپ کو بکا عربک یا عبرانی زبان میں رونے کو کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شاید اس ٹائم پہ کہ جو وادی گریا ہے، جہاں پہ ایک رونے والی دیوار، جو بنی اسرائیل جو ہے وہاں پہ یہود جو ہیں وہ روتے ہیں، تو اس وادی سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق مکہ سے ٹوٹلی ختم کرنا چاہتے تھے، اور اپنی کتابوں میں، یعنی کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے
قرآن نے یا عرب میں اللہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو بائبل میں ایل استعمال ہوتا ہے, تو بیت ایل کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوا ہے, تو وہ لوگ اس بیت ایل بھی مکہ کے لیے یعنی کہ خانہ کعبہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے, لیکن ان لوگوں نے اس کو چینج کر کے یہ بات جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ عرب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. تمام کا تمام جو انہوں نے دین کے حوالے سے اسٹیبلش تاریخ کو ان کے مس کرنے کی کوشش کی, جیسے مروا پہاڑی ہے اس کو انہوں نے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں مس کر دیا, اور وہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہوئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات جو ہمیں یہاں پہ اسٹیبلش کر کے بتائی کہ جو پہلا اللہ کا گھر ہے, یعنی کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ قبلہ اول بیت المقدس کو بولتے ہیں, جبکہ اصل جو قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں قبلہ ثانی, اور یا اس کو درمیانی قبلہ کہا جا سکتا ہے, قبلہ جو بیت المقدس تھا, اور اس کے بعد واپس جو ہے قبلہ جو خانہ کعبہ ہے وہ واپس اپنی ان کے اصل جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں نے تحریف کر دی تھی ان کو قرآن کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور بتایا کہ یہ اصل قبلہ ہے, اور پہلا قبلہ بھی یہی تھا. اور فیہ, اس میں آیات نشانیاں ہیں, بینات کھلی, مقام ابراہیم کی, یعنی کہ ساتھ ہی کہا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ اگر یہ بات کر رہے ہو تو اس کے اندر تو بہت ساری نشانیاں ہیں. اب یہ جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تاریخ کو اسٹیبلش کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مبارک جو مکہ کو مبارک کی بات ہوئی, وہ مبارک کی بات کیا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی یہ سمجھنے کے پہچان ہے اس وادی کے, یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان کے مبارک وہی چیز ہوگی نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مبارک قرار دیں گے. مثال کے طور پہ وادی طوٰ کو کہا کہ یہ ایک مبارک وادی تھی, تو وہ مبارک وادی جو ہے وہ تبھی مبارک ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا. رمضان کا مہینہ اس کو مبارک ہوا کہ, یا جمعے کا دن اس کو مبارک ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک کی جائے گی وہ مبارک جو ہے وہ تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کو مبارک قرار دیں گے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دوں کہ بعض اوقات جیسے خاص طور پہ مکہ کے مبارک ہونے کی ایک نشانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے وحدانیت جو ہے وہ موجود ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو اگر دوں کہ آج سے کچھ عرصے پہلے میں دبئی سے ہم لوگ اپنی کچھ دوست فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے گئے بائی روڈ. تو جو ہمارے ساتھ فیملی تھی وہ تھوڑا سا بریلوی مکتب فکر ان کا بہت زیادہ تھا, ان کو مدینے سے بہت زیادہ لگاؤ ان کے اندر موجود تھا, اور انہوں نے یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے بس عمرہ کریں گے اور اس کے بعد باقی ہمارا جتنا بھی ٹائم ہوگا ہم مدینے میں گزاریں گے. وہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں کہ ہم جب وہاں پہ مکہ پہنچے اور عمرہ ہم نے کیا تو وہاں پہ یوں سمجھیں کہ اس گھر کی وہ ایک تاثیر سامنے آئی کہ اس کے بعد وہاں سے ان کا نکلنے کا بالکل دل ہی نہیں کیا, اپنا پلان کو انہوں نے چینج کیا, اور وہ لوگ مدینہ جو ہے وہ صرف اور صرف یوں سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت اور سلام کے لیے گئے, اور پھر واپس جو ہے وہ مکہ میں آ کے انہوں نے اپنا ٹائم گزارا. تو یہ ایک میں نے پہچان آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جگہوں پہ کچھ اپنے آپ لوگوں میں سے بھی جن لوگوں کا وہاں پہ جب بھی آپ گئے ہوں گے تو ایک ایسا جلال اور ایک ایسا وہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی وہ وادی جو ہے وہ نظر آئے گی کہ وہاں پہ اللہ کی کون کون سی برکتیں ہیں, کہ سنگلاخ پہاڑوں میں آپ کو دنیا جہان کے وہاں پہ آپ کو فروٹ پھل سبزیاں ہر چیز نعمتیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی, دنیا کے لوگ وہاں پر آ رہے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں بینات المقام ابراہیم, یعنی کہ وہاں پر جو مقام ابراہیم ہے جس طرح سے انہوں نے اپنی کتابوں میں بکا کو بکا بولنا شروع کیا, تو انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو مقام ابراہیم کی اسٹیبلش تاریخ کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو. بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے ومن, اور جو داخل ہوا کان ہو گیا اس میں امن میں امن والا ہو گیا. وللہ, اور اللہ کے لیے, اعلیٰ پر الناس لوگ, حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا, من استطاع, من جو استطاع قدرت رکھتا ہو الہی اس کی طرف سبیلا راستے کی, ومن اور جو کفر کیا, فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے, ان سے العالمین تمام جہان والوں سے. اب آپ یہاں پہ یہ بات دیکھیے گا, میں نے کہا یہ آیت بہت انپورٹنٹ ہے. اس میں کیا باتیں انپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے سامنے کچھ دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. وہ دلائل کون کون سے ہیں ان کو اب آپ دیکھتے جائیں. پہلی دلیل تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک اسٹیبلش تاریخ موجود ہے مقام ابراہیم کی, کہ یہاں پر کس طریقے سے ایک ہزاروں سال کی تاریخ ہے جو موجود ہے وہاں پہ. تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کی. وہ مقام ابراہیم تمام لوگوں میں, یہ عرب کے لوگوں میں یہ روایات موجود ہیں, اس کو وہ لوگ نہیں ختم کر سکتے. اسی طرح سے یہاں پہ دوسری ان کے لیے اسٹیبلش بات کیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جو کہ عرب کے معاشرے میں جنگ و جدل, وہاں پہ ہر وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں, کوئی شخص جو ہے وہ
उसको अमन मुयसर नहीं है, लेकिन हुर्मत के उसको महीने जो है वो मक्का में और हज के दिनों में 4 महीने हुर्मत के महीने जो है वो मुयसर आ जाते हैं। और वहां पर इवन अगर कोई शख्स जब इस खाना काबा के या हरम के अंदर दाखिल हो जाता है, तो कैदियों को भी वहां पे आप देखते हैं कि लेने के लिए कुछ खास जवाबित मौजूद हैं, कि मुख्तलिफ इतने साल गुजरने के बावजूद ये सब का सब जो अमन का माहौल है, ये सारी चीजें भी अल्लाह ताला की उन निशानियों में से हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस बात को बताया कि तुम लोग जो अब वहां से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत इब्राहिम से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मुमकिन नहीं है। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए जो वहां पे हज की तारीख है, अलन्नासी हज हजुल बैत की जो खाना काबा का जो अल्लाह के घर का जो हज किया जा रहा है, और किस पे हज किया जा रहा है, मिनिस्तता, कि जिसके ऊपर इस्तिताअत रखी गई है, इलाही उस पर सबीला, यानी कि ये एक और निशानी कि अल्लाह ताला ने, कि एक चीज तो ये है कि हज हो रहा है किसका, अल्लाह का। आप ये देखें कि पिछली 2000 तारीख में अगर कुरैश ने वहां पर बुत भी रखे हैं खाना काबा के अंदर, तो जो हज हो रहा है वो अल्लाह ताला के लिए हो रहा है। यानी कि आप देखें वलिल्लाही, कि अल्लाह ताला के लिए हो रहा है, अलन्नासी, वो कि जितने भी इंसान जो हज कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए हज कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने ये हज उसके ऊपर लाजिम किया है जिसके पास ये इस्तिताअत मौजूद है। और अल्लाह ताला ने कहा कि वमन कफरा, और जो भी कुफर किया जिसने, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह गनीउन बेनियाज है, अनिल आलमीन, इन तमाम जहान वालों से। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें या अहले किताब के, ए अहले किताब, लिमा क्यों तकफुरून, तुम इनकार करते हो भी आयात अल्लाह, अल्लाह की आयतों का, वल्लाहु, अल्लाह शहीदुन, गवाह है, अला, पर, माँ, जो तअमलून, तुम करते हो। यानी कि आप एक सवाल तो इन लोगों से करें कि तुम लोग भी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हो, उनके शरीयत कहते हो कि हम उन्हीं के दीन के ऊपर हैं, और उसके बाद तुम लोग जो हो वो इनकार कर देते हो अल्लाह की इन आयतों का, जबकि तुम तो असल में गवाह थे। हमने पिछले रुकू में देखा था ना, कि आप ये देखें कि उनको ये बात कही थी कि तुम लोगों ने तो कसमें खाई हुई थी, तुम लोगों ने तो वादे किए थे अपनी, कि जब ये अपने पैगंबरों से, कि जब हम अल्लाह ताला अपने आखिरी पैगंबर भेजेंगे और वहां पर अल्लाह ताला जो है अपना कलाम नाजिल करेंगे, तो हम जो है वो उनका साथ देंगे। लेकिन तुम लोग जो है, सबसे पहले तुम लोगों को तो इकरार करना चाहिए था, लेकिन तुम लोग जो है वो इनकार करने वाले बन गए। और उसके बाद कहा कि कुल या अहले किताब, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना, क्यों रोकते हो अन से सबीलिल्लाहि, अल्लाह का रास्ता, मन जो अमाना ईमान लाए, तब गौनहा, तुम ढूंढते हो इसमें इवाजन कजी, व अंतुम, और तुम तो खुद शुहदा, तुम तो खुद गवाह थे, वमल्लाहु, और नहीं अल्लाह भी गाफिलिन गाफिल, अम्मा, उससे जो तामलून तुम करते हो। यानी कि अब कहा कि ए अहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये बात बोले, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून, कि तुम क्यों रोकते हो अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से। यानी कि इनकी एक रवायत थी, इनके अंदर उलमा मौजूद थे, किताबें मौजूद थी, अल्लाह के पैगंबरों की एक पूरी तारीख 2000 साल से आ रही थी, तो उसमें इन लोगों को तो पहले साथ देना चाहिए था। तो अरब के जो मुशरिकीन थे, जो ईमान लेकर आना भी चाहते थे, तो वो क्या करते थे, वो ये उनके माइंड में ये बात होती थी कि ये लोग, जो लोग इस वक्त अहले किताब हैं, हम इनसे जरा पूछ तो लें, क्योंकि वो लोग भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन ही की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हम जो है वो उनके वारिस हैं। तो ये उनसे जब हम सवाल करते हैं, तो उस पर ये लोग क्या करते हैं, जो हमने पिछले आयतों में पढ़ा ना, कि वो जो सामानन कलीलन, के बहुत ही कलील कीमत में इन्होंने अपना दीन जो है वो बेच दिया। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि मन जो, कि जो शख्स भी ईमान लाता है, तो वो क्या करता है कि तबगूना, तुम ढूंढते हो इसमें इवाजन करी वान तुम, और तुम तो खुद थे शुहदा, तुम तो इस बात के गवाह थे, और तुम क्या करते हो कि तुम लोग ही इस मामले में जो है वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, और कह देते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ही, हमारा ये माज़अल्लाह ये झूठे नबी हैं, या ये कलाम जो है ये सही नहीं है, ये जो है ये, जबकि ये अपनी महफिलों में जब खुद बैठते थे, कुरान ने, हमने पीछे देखा सूरह बकरा में, कि ये तो हुजूर पाक को ऐसे पहचान चुके थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, या और अल्लाह की इस कलाम को वो बिल्कुल पहचान चुके थे, लेकिन अपने बुख्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ, यानी कि आप ये देखें ना, कि जिस तरह से शैतान जो था, जब हमने वाक़या आदम पढ़ा था, वहां पे आपने देखा कि शैतान ने, इब्लीस को अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम जो हो सजदा करो, यानी कि वो तो अल्लाह ताला को देखा हुआ, उसने तो अल्लाह ताला के साथ खुद कलाम किया, अल्लाह ताला के साथ सामने, वो तो जानता था, उसको तो कोई शक नहीं था कि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफात मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने इनकार कर दिया, शैतान ने, इब्लीस ने, हजरत आदम को सजदा करने से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तकब्बुर मौजूद था, और उस पे अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हीं जैसे ये बनी इसराइल के जो लोग हैं, अपने उस तकब्बुर की वजह से, क्योंकि अगर ये हजरत मोहम्मद को मान लेते, तो फिर उनसे वो जो उनकी तमाम तारीख में उनकी जो असल मसला, तो खास तौर में जो था वो उनके उलमा का था, जिसकी बात अगली आयत में हो रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन अगर तुतीउ, तुम कहाँ मानोगे, फरीकन, एक ग्रोह की, यानी कि यहाँ पे एक ग्रोह की बात हो रही है। अब वो ग्रोह यकीनन बनी इसराइल का कौन सा ग्रोह हो सकता है, वही ग्रोह है कि जो उनके उलमा के ऊपर और बड़े बड़े लोगों के ऊपर बेस करता है। मिन से लजीना, वो लोग जो उतुल किताब, जिन्हें किताब दी गई, बाकी बाकी आम जो सारे लोग थे, उनको तो कोई मसला इतना हो नहीं सकता था।
مسئلہ کن کو ہونا تھا؟ جو بڑے بڑے لوگ تھے. بڑے بڑے لوگ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو پھر ان کی وہ جو ان کا اقتدار تھا یا ان کی جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو جاتی, اور ان کا وہ جو ایک بھرم بنا ہوا تھا یا لوگوں پہ ان کا جو روب اور دبدبا تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جاتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو, ان اگر تطیعوا تم کہاں مانو گے, ایک فریقن اس ایک گروہ کا, من سے الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی, یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تم کو, بعد ایمانکم تمہاری ایمان کے, کافرین حالت کفر میں. یعنی کہ یہ لوگ جو ان علماء سے جب یہ سوال کر رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم کو بتائیں کیا یہ دین جو ہے, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم کی تاریخ آپ کے پاس موجود ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ انبیاء اور کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, تو یہ کیا واقعی جو محمد جس بات کا کلیم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو اس پر وہ لوگ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ ان کے دلوں میں تو اصل میں وہ کجی تھی اور اپنا وہ بغض موجود تھا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ پھیر دیتے ہو ان کو, بعد ایمانکم, کہ تم لوگ تو اصل میں ایمان لانے والے تھے, تم تو ان کتابوں کو جانتے تھے, اپنے انبیاء کی تاریخ, تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور تم جو ہو اب حالت کفر میں آ گئے. ان لوگوں کو ایمان لانے کے بعد تم حالت کفر میں پھیر دیا. وَكَيْفَ اور کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو, وَأَنْتُمْ جبکہ تم تتلا جبکہ پڑھی جاتی ہیں, تتلا پڑھی جاتی ہیں, علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتیں, وفیکم اور تمہارے درمیان رسولہ اس کا رسول, ومن اور جو یعتصم مضبوط پکڑے گا باللہ اللہ کو, فقط تو یقیناً ہدیہ ہدایت دی گئی, الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کہا کہ وکیف تکفرون اور کیسے تم لوگوں نے انکار کر دیا, وانتم تتلا جبکہ تم تو تلاوت کرنے پڑھنے والے تھے, علیہ کا تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتیں آ چکی تھی, فیکم اور تمہارے درمیان جو تھے وہ رسول موجود تھے, ومن اور جو یعتصم جو مضبوط پکڑ لے گا باللہ اللہ کو دیا تو بس اس کو ہدایت دی جائے گی, الی طرف صراط راستے کی مستقیم سیدھے راستے کی. یعنی کہ ہدایت جو ہے وہ تب دی جائے گی کہ جب لوگ جو ہیں وہ واقعی اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, جس کے لیے پورا قرآن جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, وہ صراط مستقیم جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا. اور اس آیت کے اوپر ہمارا الحمدللہ جو آل عمران میں تمام خطاب تھا بنی اسرائیل سے, یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ آپ یہ کہیں گے کہ قریش سے بات چیت کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلامیہ کی طرف جائیں گے. آج کا ہمارا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے, ربنا لا تؤاخذنا نسینا واخطانا, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اب آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کویشچن کرنے ہیں تو آپ کر لیں. اور حمدہ آنٹی آپ مجھے بتا دیں کہ اب آپ نے کویشچن شروع میں کیا تھا تو وہ کلیئر ہوا؟ میں نے جو سوال پوچھا تھا نا آپ سے, اب آپ نے تفصیل سے بتایا تو مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ اوتل کتابہ یردوکم, مطلب یہ میں کہہ رہی تھی کہ سب کو دی, یہ اس کا مطلب اوتل کتابہ سب کو دی گئی الکتاب کتاب یردوکم, یعنی وہ سب پھیر دیے جائیں گے, اور میں نے پڑھا تھا لوٹا دیں گے تمہیں, تو اس کی مجھے سمجھ نہیں لگی تھی, آپ نے بہت اچھی ایکسپلین کیا مجھے. مطلب یہ لوگ جو ہیں یہ لوٹا دیں گے, یہ بات بھی آپ صحیح کہہ سکتی ہیں. کس طرح سے لوٹا دیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں, جو کہ میں نے آپ کو فریق کی بات کی نا کہ یہ کون سا گروہ ہوگا, کہ جو ان کے بنی اسرائیل کے علماء کا گروہ ہوگا نا. یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں, اور ہم سورہ توبہ میں بھی یہ چیز آگے پڑھیں گے, تو اپنے عالموں کو جو یہ رب بنا لیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے وہ ان کے اوپر یقین کر لیتے تھے. تو اسی طریقے سے اب جب یہ لوگ کون قریش پوچھتے تھے ان لوگوں سے, تو اس پر وہ لوگ جو تھے وہ ان کو لوٹا دیتے تھے ان کے کفر کی طرف, کہ یہ ان کو تو گواہ بننا چاہیے تھا, دلیل دینی چاہیے. یعنی بعد ایمان لانے کے, یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد سب کو کفر کی حالت میں, یعنی کفر کی حالت میں پھیر دیں گے یا لٹا دیں گے. ہمیں بالکل سمجھ آ گئی ہے, بہت مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میں سے کسی اور کا کوئی کویشچن ہو؟ جی السلام علیکم. میں یہ یکسو اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے, کیا حضرت ابراہیم کے لیے کیوں یہ صرف ان کے لیے کیوں یکسو استعمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ نبی اور رسول تو بہت سارے تھے, صرف حضرت ابراہیم کے لیے کیوں یکسو حنیفہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بیسیکلی تمام کے تمام پیغمبر جو تھے وہ یکسو ہی تھے. یعنی کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو یقیناً وہ بھی یکسو ہی تھے, لیکن اس وقت خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چل رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. مثال آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہ پہ ایک پیغمبر کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں آپ کو فتح مکہ کی مثال دیتا ہوں کہ فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے
انبیاء کی بنی اسرائیل کے انبیاء کی جو تاریخ تھی، ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. تو قرآن پاک نے تو نہیں کہا وہاں پہ حضور پاک کو کہ آپ جو ہے وہ سب کو معاف کر دیں، جبکہ حضور پاک نے وہ ان کے بھائی تھے ان کو بالکل وہاں سے ایک دلیل لی کہ جی ان کو تمام جو قریش تھے ان کو ایک عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو بھی ایمان لے کر آ جائے گا. اسی طرح سے آپ اس کی ایک مثال اور لے لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا، اس خط کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو شروع میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور حضور پاک سے ہمیں جتنے بھی خطوط ملتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ تمام کے تمام خطوط جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک رسول کا آپ دیکھیں کہ سورہ روم میں کس طریقے سے یہ ایک رسول ہی اعلان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. یعنی کہ ہمیں یہاں سے یہ بات ایک پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو جب ہم نے ایک دلیل دینی ہے تو آپ کا جو سوال ہے یکسو اور کہ حضرت ابراہیم ہی کو کیوں کہا، تو جو باقی پیغمبر ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تمام جو ان کے بعد یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ اس روایت کو سب کے سب فالو کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو جد امجد تھے ان کا نام لے کے بتا دیا کہ وہ بالکل یکسو تھے، وہ صحیح راستے پر تھے، اور جو ان کے پیغمبر جو ان کی اولاد میں آئے وہ سب کے سب آٹومیٹکلی جو ہیں وہ انہی کے دین کے اوپر چل رہے تھے. بات کے کچھ لوگوں نے ان کے اندر انحراف کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی ان کو بتا دیا کہ وما کانا من المشرکین، کہ وہ تو خود کبھی کہیں پر انہوں نے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کو دلیل دی. جی تو اصل میں جد امجد جو تھے جن کا دین حضور پاک کو دیا گیا، جو دین آج تک چلا آ رہا ہے قیامت تک رہے گا، تو وہ تو دین ابراہیمی کی وہ تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی تاریخ ایک بہت بڑی، کیونکہ دیکھیں نا کسی شخص کو جب آپ اسلام کے اوپر لے کر آئیں گے تو آپ اس کو سب سے پہلے کیا دعوت دیں گے؟ آپ اس کو سب سے پہلے یہی دعوت دیں گے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ اس کے لیے ایک تاریخ موجود ہے کہ یہ کتاب جو ہے کوئی بھی، آپ سب کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کی جو تاریخ ہے اس خطبے کو 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے سنا، اس کے بعد اس تاریخ کو آگے لوگوں نے بتانا شروع کیا. یہ قرآن پاک جو ہے ایک تاریخ کے اجماع کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص سب سے بڑا یہ ایک معجزہ ہے. تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے وہ بھی اسٹیبلش تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی دلیل بنایا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور کوئی کویشچن؟ آل رائٹ جی، ہم پھر اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. حمدہ آنٹی آپ سب سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہینڈ ریز ہوئے ہیں پھر میں ان سے سننا شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ہرگز نہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالو، لن ہرگز نہ، تنالو تم حاصل کر سکو گے، تنالو البر، بر نیکی یا خیر، حتی یہاں تک، تنفقو تم سب خرچ نہ کر لو، تم کو تم سب خرچ نہ کر لو، مما اس میں سے جو تحبونا تم سب پسند کرتے ہو، وما و اور ماں جو تنفقو تم سب خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فإن اللہ کا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بھی کو ہی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے. کل تمام طعام کھانے، کانا تھے، ہلن حلال، یہ بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ماں جو حرم اسرائیل حرام کر لیا اسرائیل نے خود ہی، یعنی خود ہی انہوں نے حرام کر لیا، اللہ نفس ہی، اللہ پر نفس ہی اپنے آپ پر. اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے جی؟ یہود کو. اسرائیل آپ نے کہا نا حرام کر لیا اسرائیل نے خود کو، تو اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ بیٹے یہود کو نہیں، یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. جی مطلب پیچھے جو بنی اسرائیل ہے وہ یہود کی بات ہو رہی ہے، پوری اولاد یعقوب. اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹلی، کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ چیزیں ناپسندیدہ قرار، ان کو ناپسندیدہ تھیں، تو وہ یہود نے تمام کی تمام ان چیزوں کو شریعت بنا کر اپنی قوم کو پیش کر دیا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو حرام نہیں کیا. ہاں جی. من قبلی، من سے قبل، اس سے قبل، ان تنزلہ کہ اتاری جاتی، تورات کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، پس تم سب لے آؤ،
फातू तुम सब ले आओ, बित राती तो रात को, बी को, फतलूहा तुम फिर पढ़ो इसको, हा इसको, फिर हा फिर फत इसको, इन कुंतुम अगर हो तुम, सादिकीन सब सच्चे, फमन निफ्तरा फमन फिर जो निफ्तरा बांधे, अल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, अल काजिबा झूठ, मिन बादी जालिका जालिका इसके, मिन बादी इसके बाद, फा उलाइका फा उलाइका फा तो वही लोग, होमुल ज़ालिमून ये सब जुल्म करने वाले हैं। कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्क्रीन को शेयर कर लें, सदकल्लाहु स्क्रीन चली जी गई। कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदकल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सच कहा है, फत्तबिउ फा तो तुम सब पैरवी करो, मिल्लता मिल्लता इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की, हनीफन जो यकसू थे, बामा और नहीं खाना थे वो, मिनल मुश्रिकीन मुश्रिकों में से, इन्ना बेशक अव्वला पहला, बैतिन घर, वो जिया जो बनाया गया, वुजिया बनाया गया, लिल नासी लोगों के लिए, लिल के लिए, लिल नासी लोगों के लिए, लिल लजी लल यकीनन जी वही है जो बेबक्काता मक्का में है, मुबारकन बरकत वाला, व खुदन और बाइस हदायत है, लिल आलमीन लिल के लिए तमाम जहानों वालों के लिए, फी ही जज़ाकल्लाह आंटी। आप आगे साइम आप पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर साइम रहमानिर मैं आपसे रहीम। एक चीज पूछूंगा, मैंने अभी बताया था कि ये बरकत वाला जो घर है, तो इसका क्या मतलब है बरकत वाले घर का? घर में बरकत का क्या मतलब है? अल्लाह के घर में, यानी कि अल्लाह की तो तमाम, जैसे मस्जिद में और भी हैं, इसी को क्यों कहा गया? कि वो क्योंकि अल्लाह ताला अमन ने में कहा है, हो, जो उसमें दाखिल हो जाएगा वो अमन में हो जाएगा। निशानियां बताई गई हैं ना जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये बरकत वाला है। जी, हाँ जी बहुत अच्छी बात, सही में आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि असल में अल्लाह ताला ने करार दिया है, तो किसी भी चीज को बरकत करार देना अल्लाह ताला का एजाज है। जब अल्लाह ताला किसी चीज को मुबारक कह देंगे तो फिर वो चीज मुबारक हो जाएगी, और उसके बाद उस मुबारक के क्या मायने होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है मुबारक हो, तो वो भी जरूर देखिएगा आप में से जिन्होंने नहीं देखी। और हम आपस में बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुबारक हो बोलते हैं अपनी रूटीन की जी बातों में, लेकिन ये बरकत क्या चीज है ये हमें मालूम होना चाहिए। जी पढ़िएगा प्लीज। फीही आयातुन उसमें निशानियां हैं, बय्यिनातुन वाज़े मुकाम इब्राहीम में, वमन और जो दखलहु इनमें से उसमें दाखिल हुआ, काना हो गया, आमिनन अमन में, व वलिल्लाहि वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए, अलन नासी और अला पर, अन्नासी लोगों पर, हिज्जुल बैती बैतुल्ला का, हिज्जुल बैत हज घर का, मिनिस जो जो इस्तात रखे, इलैही उस पर इलैही उस पर, सबीला उस रास्ते के लिए, वमन और जो कोई कफरा इनकार करे, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, गनियुन बेनियाज है, अनिल आलमीन अनिल आलमीन यानी तमाम जहानों से। जहान वालों पर कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात से या अल्लाह की निशानियों से, वल्लाहु और अल्लाह शहीदुन गवाह है, अला पर मा जो तामलून तुम सब करते हो। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों, तसुद्दूना तसुद्दूना तुम रोकते हो तुम रोकते हो, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, मन जो आमना जो ईमान लाया, तबगू 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 का मतलब पता असल नहीं। तबगू ना, जानना हा वो वर्ड को तोड़ेंगे ना, कि ता तो हो गया तुम से, और तबगू ना हा कि तुम ढूंढते हो उसको, ढूंढना, तबगू ना हाँ, तुम ढूंढते हो उसको, इवाजन यानी कि उसमें कोई कजी निकालते हो। ठीक है, तबगू तुम ढूंढते हो, हा उसमें, इवाजन कोई कजी, व अंतुम और हो तुम, शुहदा
شاہد گواہ، وما 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 اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے، ان اگر تطیعو تم پیروی کرو، فریقن ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جنہیں دی گئی الکتابہ کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کی طرف. وکیفہ اور کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، وانتم اور ہو تم، تتلا پڑھتے، علیکم پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور اس میں ہے تمہارے لیے، رسولہ رسول، ومن اور جو یعتصم مضبوطی سے تھام لے، باللہ اللہ کو، فقط تو یقیناً، ہدا اس کو ہدایت مل گئی، الا طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. صدق اللہ العظیم. صحیح. جی اس کو جی سسٹر نسرین آپ شروع سے پڑھ لیں، اور جنہوں نے پڑھنا ہے اپنی پلیز ہینڈ ریز کر لیں تاکہ پھر میں اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر، لن ہرگز، تنالوا البر پا سکو گے تم، برا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ، تنفقو تم سب خرچ کرو، مما اس سے جو، تحبون جو تم پسند کرتے ہو، وما اور جو، تنفقو تم سب خرچ کرو، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بھی اس سے، علیم بھی اس کو، علیم جانتا ہے. کل الطعامی کل الطعامی سب کھانے، کانا تھے، ہلل حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرام کر لیے تھے، اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے، علی نفسہ اپنی ذات پر، من قبلی اس سے قبل، کہ ان تنزلہ کے نازل اتاری جاتی، توریت. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، فاتو تو لے آؤ، بالتوراتی توریت کو، فتلوہا اور پھر پڑھو اس کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے. فما نفترا پھر کوئی، فما کس طرح، نفترا گھڑتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، من بعد اس کے، ذالکا اس بعد اس کے، فاولائکا بس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمین جو ظالموں میں سے ہیں. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، صدق اللہ سچ ہے اللہ، سچ کہا اللہ نے. فتبعوا پس آپ پیروی کریں، ملتا ابراہیم کے دین کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما اور نہیں، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے. انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، ودیا بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ جو، ببکتا وہی ہے جو مکہ ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدل للعالمین اور اس میں ہدایت ہے پورے عالم کے لوگوں کے لیے. فی ہی اس میں، آیات ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے. ومن اور جو، داخل ہو گیا اس میں، کانا آمنا وہ ہو گیا امن سے، وللہ اور اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. یہیں سے آگے سسٹر عزیز فاطمہ آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من صدق الشیطان اللہ العظیم. الرجیم. وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناسی لوگوں پر ہے، یا لوگوں کے ذمہ ہے، حج البیت حج بیت اللہ کا، یا اس گھر کا، من جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، ومن اور جو، کفرا یا جس نے کفر کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غنی کیا ہوتا ہے، غنی آپ بول سکتے ہیں، غنی بھی ہمارے ورڈ استعمال ہوتا ہے اردو میں. تمام جہانوں سے. کل کہہ دیجئے، یا اہل غنی کو بے نیاز بولتے ہیں، ویسے اگر آپ آسان کرنا چاہیں تو آپ غنی بھی بول سکتے ہیں اور بے نیاز بھی بول سکتے ہیں. ہاں جی، بے نیاز مجھے بھولا ہوا تھا، بے پرواہ آ رہا تھا مجھے. جی
قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما کس لیے یا کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے علامات تعملون جو تم کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تصدون تم کس لیے روکتے ہو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من جو آمنا ایمان لایا تب تم اس میں تلاش کرتے ہو ایوجن کجی وانتم اور تم ہو شہداء گواہ ومن اللہ اور اللہ نہیں ہے بغافل غافل یا انجان یا بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان اگر تم اطاعت کرو فریقن ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتابہ اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کفر کی طرف وکیف تکفرون اور تم کیسے انکار کرتے ہو وانتم اور تم وہ لوگ ہو تتلا علیکم تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ کی آیات وفیکم اور تم میں ہے رسولہ اس کا رسول ومن یا تسم اور جو مضبوطی سے پکڑ لے باللہ اللہ کو فقد ہدیہ تو تحقیق وہ ہدایت پا گیا الی صراط مستقیم الی کی طرف صراطی راستہ مستقیم سیدھے راستے کی طرف اور آگے نظر نہیں آ رہا ختم جی آج سبق ختم کمپلیٹ ہو گیا یہ جزاک اللہ اب آپ سسٹر رفت شروع سے پڑھ لیں میں پیچھے کر رہا ہوں پریزنٹر کو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو لن ہرگز تنالو حاصل ہرگز نہیں حاصل تنالو البر نیکی بلند نیکی کا رتبہ نہیں حتیٰ ہرگز نہیں پا سکو گے نیکی حتیٰ جب تک تم تنفقو خرچ نہیں کرو گے مما اس میں سے تحبون جو تم بہت پسند کرتے ہو بما اور جو تنفقو خرچ کرو گے من شیئن کوئی بھی چیز فإن اللہ بے شک اللہ بہی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے کل الطعام تمام کھانے کانا ہلن تمام کھانے حلال تھے لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا ما سوائے اس کے جو حرام کیے اسرائیل نے علی نفسہ ہی خود اپنے اوپر من قبل اس سے پہلے کہ ان تنزل تورات نازل کی جاتی تنزلت تورات کل فاتو نہیں آپ سسٹر اس میں تورات کے اتارنے سے پہلے مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ حرام یہ کھانے ہوتے تو یہ تورات میں نازل ہو چکا ہوتا. اچھا نہیں من قبل اس سے پہلے ان تنزل کہ تورات کو نازل ہوتا تورات و تورات مطلب یہ جو حرام چیزیں ہیں اگر یہ واقعی حرام ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات کس پہ آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی اور ان سے تو کئی مطلب میرے خیال میں شاید اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700-800 سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو اس حوالے سے کہ ایک اگر اس ٹائم پہ کیونکہ تورات تو بعد میں آئی ہے اگر یہ حرام ہوتے تو بعد میں اس میں پھر اس بات کی دلیل آ چکی ہوتی تو تم کوئی آیت لا کے دکھاؤ اس میں اگر ایسی بات ہے جو تم یہ شریعت اپنی پیش کر رہے ہو. ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کہیں پر بھی کوئی ایسی آیت نہیں بھیجی. ٹھیک ہے کل آپ کہہ دیجئے فاتو بالتورات فاتو لے آؤ بالتورات تورات کو فتلوہا اور پڑھو اسے ان کنتم اگر تم صادقین اگر تم سچے ہو فمن افترا تو پھر کیوں باندھتے ہو اللہ ہل کاذبہ کیوں گھڑتے ہو اللہ پر جھوٹ من بعد اس کے بعد کہ ذالکا یہ فاولائے کا یہی لوگ ہیں وہ ظلم کرنے والے. کل صدق اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے فتابعو آپ پیروی کرو فتابعو آپ پیروی کرو ملت ابراہیم حضرت ابراہیم کے طریقے کی حنیفن جو یکسو تھے وما کانا
اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے. انا بے شک اولا سب پہلا گھر بیتن ودیا پہلا گھر بنایا گیا تمام لوگوں کے لیے للذی وہ بے بکہ تھا یقیناً وہ مکہ میں ہے مبارکن برکت دی گئی وہدل للعالمین اور ہدایت تمام جہانوں کے لیے فی ہی آیات اس آگے میں ہاں جی جزاک صدق اللہ اللہ سسٹر. العظیم. جی جی آپ صدق سسٹر اللہ فرحانہ، آپ چلیں آگے. جی مائک اوپن کر لیں، آپ کا مائک بند ہے. جی سسٹر فرحانہ نعمان، آپ کو کہہ رہا ہوں. جی اچھا جی جیسے السلام علیکم. وہ بات کر جی رہی تھی نا تو سمجھ میں نہیں آئی اس میں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ اس میں آیاتم نشانیاں ہیں بیناتی اللہ کی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے. ومن اور جو داخل ہو گیا کانا اس میں آمینہ امن میں ہے. وللہ اور اللہ کے لیے ہے الناسی لوگوں پر اللہ نے فرض کر دیا لوگوں پر حج البیتی حج بیت اللہ کا حج مانستطاع جس کی استطاعت ہو الہی اس کی طرف سبیلا راستے کی طرف. ومن اور جو کفرا جس نے کفر کیا فإن اللہ بے شک اللہ غنی. ایک منٹ میرا نام آ رہا ہے نیچے. ایک منٹ اوپر کر لیں. جی اور کہاں گئی آیت؟ اوپر کر دیا میں نے. ٹھیک ہے. اور ومن کافرا اور جس نے کفر اچھا کیا صرف یہ فإن میں آپ اللہ کو پوچھوں، میں نے کیا بتایا تھا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا نشانی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس پہ حج فرض کیا ہے، تو اس میں ایسی کیا نشانی موجود ہے؟ راستے کے لیے حج کے لیے خرچہ جو راستے کا استطاعت رکھتا ہو جو اس کا خرچہ کر کی سکتا بات ہے ہو. کہ جو شخص جس کے پاس صحت موجود ہو یا جس کے ہاں پاس جو ہے وہ مال موجود ہو، جو جانے جی کی جی طاقت رکھتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا. میں نے آپ کو ایک نشانی بولی تھی کہ اس میں نشانی کیا ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے ایک تو مقام ابراہیم سے پوری تاریخ موجود ہے، اسٹیبلش تاریخ ہے، اس کے بعد امن کی تاریخ ہے کہ جو لوگ جنگ و جی جدائی جو میں داخل پڑے ہو ہوئے جاتے ہیں وہ تھے امن میں ہے. آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اور تیسری ہے کہ وہ جہاں حج ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اور چوتھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استطاعت جو ہے اس میں کیا خاص بات ہے. اس میں اس میں خاص بات جی سلمان بھائی بتائیے. اس میں اطعام ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. نہیں اور استطاعت کی قربانی کے لیے استطاعت کی بات استطاعت میں میں نے یہ بتائی تھی، میں نے دوبارہ اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باقی جتنے بھی مذاہب دیکھیں گے نا جو کہ غیر اللہ کے مذاہب، مثال کے طور پہ ہندو مذہب ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے مذہب میں آسانیاں نہیں ہیں. جس رب نے، جو ہمارا مینوفیکچرر ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے اپنے بندے کے اوپر جو اپنا حق رکھا ہے اس کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے. کہیں پر بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا ہے. لیکن ہم اگر دوسرے مذاہب کو دیکھنا شروع کریں یا غیر اللہ کے مذاہب جتنے بھی ہیں یا جہاں پر انسانی انوالومنٹ شامل ہو چکی ہے اور لوگ اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، تو ایک مالک کائنات کا طریقہ یہ ایک بہت ہی بڑی ہمارے لیے نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ بوجھ ڈالتا ہے. جی پڑھیے گا پلیز. سر یہ بات آپ نے ابھی بتائی ہے، شاید پچھلی کسی اور کلاس میں آپ نے بتائی ہو، تو یہ آپ نے مطلب کافی اچھا میں اچھی بات بتائی. میں سمجھ میں بتا دی میرے ذہن میں، اس لیے میں نے کہا میں اس کو ریپیٹ کر دوں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. ومن اور جو کافرا جس نے کفر کیا فإن اللہ بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے عن العالمین تمام جہان والوں پر. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اہل کتاب لیما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ کی آیات سے. واللہ اور اللہ شاہدو گواہ ہے اعلیٰ اوپر ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لیما کیوں تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. من جو آمنو جو ایمان لایا تبغونہا تم اس کو لٹانا چاہتے ہو یا اس کو روکنا چاہتے ہو. ایواجن نہیں، تم ڈھونڈتے ہو اس میں ایواجن ڈھونڈتے ہو. کجی جی ڈھونڈتے ہو اس میں کجی. وانتم اور ہو تم شہداء گواہ. وم اللہ اور اللہ بغافل نہیں غافل اما جو تم تعملون عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا
तुम पैरवी करो क्या तुम सही है, अतात से है। क्या तुम पैरवी करोगे फरीकुन एक ग्रोह की मिनल्लज़ीना उन लोगों में से ऊतू जो दिए गए किताब अल किताब किताब या रुद्दुकुम वो फेर देंगे तुम्हें बाद ईमानिकुम ईमान लाने के बाद काफिरीन कुफर की तरफ फकैफा और क्यों कर तकफरुना तुम कुफर करते हो व अंतुम हो तुम तुतला तलावत पढ़ते थे तलावत की जाती थी अलैकुम तुम पर आयातुल्लाही अल्लाह की आयात वफीकुम और भेजा गया रसूलहु रसूल तुम में नहीं, वफीकुम वमन का वैसे क्या मतलब है, तो मुझे तोड़ के बताएं। वफीकुम, फी का मतलब क्या है? भेजना था नहीं, फी मौजूद कहते था हैं में, फी का मतलब होता है में। में वफीकुम तुम्हारे में, रसूलहु कि तुम्हारे में तो में रसूल मौजूद थे, यानी कि तुम्हारे पूरी में तारीख रसूल में है बनी इसराइल के पास रसूलों की। नहीं, रसूल कि ये तुम्हारे भी में है, रसूल थे उसका वमन रसूल और जो मौजूद है, तुम में उसका क्या कह रही है रसूल हमजा मौजूद है। बाजी जी? में बता रहे हैं नहीं नहीं, कोई बाजी बात मुझे नहीं, बता रहे हैं हमजा जी सलमान ने साहब नहीं, वो वफीकुम पूछ रही है, और वो क्वेश्चन बता रही हैं, पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? मैं बाजी कोशिश कर रही है सलमान साहब आप देखें कि नहीं, अगर वो आप मुझे बता रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ नहीं, तो तीसरा वो बंदा अवॉइड करे उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है भूल वो जाता कुछ है और क्वेश्चन करना चाह रही हैं, बीच में अगर वो कंफ्यूजन है जब तो मैं इस खत्म वजह कर लूंगी फिर कर जब मैं खत्म कर लूँ फिर वो कर लें चले ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लें। जी वमन और जो या तसिम और जिसने या तसिम बिल्लाही और जिसने फेर लिया अब मैं भूल गई हूँ ना उसमें इस आयत को दोबारा स्लो पढ़ था लें मेरा आप। व कैफा, और कैसे तकफुरून, तुम इनकार करते हो, व अंतुम और हो तुम तुतला पढ़ते अलैकुम, इनकी तलावत की जाती है अलैकुम अल्लाह की तुम आयत, ऊपर अल्लाह की आयत की वफीकुम और और हमारे जबकि में थे रसूल तुम हो, में उसके रसूल। रसूलहु रसूल थे अमन और जो यातसिम जो जिसने मुंह फेर लिया बिल्लाही अल्लाह से फकत पस्तकीक हुदिया हदायत दी इला तरफ सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ यहाँ जज़ाकल्लाह। और मेरे ख्याल में आंटी आप जो बात कहनी थी वो मैंने भी देखा है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही है। जी 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 ठीक, बस यही मैं बता ये सिस्टर साइमा, आप शुरू से पढ़ लें। और आप काफी दिन बाद आई हैं, आपके नागे की खैरियत मैंने पूछ लूं क्या वजह हुई, और आपकी बेटी भी काफी अरसे से नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात। सर इस तरह से है कि मैं सुन लेती हूँ लेकिन अच्छा, सबक नहीं सुना पाई ना, सुन रही होती हूँ। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तरफ खैरियत है बच्चों की? अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र है। तो शुरू कीजिएगा प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत लन 101 आयत नंबर पढ़ लेते आप एक दफा दोहरा करके, इसमें कुछ थोड़ी सी गलतियां थी, उसकी तस्हीह हो जाती। कौन सी वाली? 101 आयत जो है ना, ये इसको आप दोबारा एक दफा पढ़ लें तर्जुमा करके, इसमें कुछ जी मैं गलतियां बता, थी, इसका तस्हीह हो जाएगी जरा। जी हाँ जी, बल्कि 100 से पढ़ी। वकैफ़ा अच्छा, 100 से पढ़ लेता हूँ मैं। ओके औज़ु बिल्लाहि या मिनश शैतानिर, हाँ जी जी पढ़िए, मैं आप पढ़ लें, फिर मैं दोबारा आप हाँ शुरू से पढ़ लीजिए। अच्छा 100 से स्टार्ट करूँ, 100 आयत से? नहीं, वो आपको नहीं कह रहे, वो मुझको कह रहे थे मेरे ख्याल में। चलें यही पढ़ लें तो इसकी एक रिपीट हो जाएगी। सलमान भाई, ये इन्हीं को पढ़ लेने दें। ठीक अच्छा, है। जी या पढ़िएगा प्लीज। अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनु ईमान लाए, इन तुतिउ अगर तुम सब पैरवी करो, फरीकन एक ग्रोह की, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो ऊतू दिए गए किताबा किताब, यरुद्दुकुम वो फेर देंगे तुम्हें, बाद ईमानिकुम बाद में तुम्हारे ईमान के, काफिरीन कुफर की वजह से, या कुफर काफिर कुफर की तरफ। आगे वकैफा और कैसे तकफुरूना तुम इनकार करते हो, व अंतुम और हो तुम तुतला पढ़ी जाती अलैकुम तुम पर आयातुल्लाही अल्लाह ताला की आयात, व फीकुम व और फी में कुम तुम्हारे, रसूलुहु रसूल हैं, वमन और जो यातसिम मजबूती से थाम ले, बिल्लाही अल्लाह को फ़कत बस यकीनन हुदा हिदायत पा गया, इला तरफ सिरातिन रास्ते के मुस्तकीम सीधे। जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा है। अब शुरू से आपने शुरू करना है। ठीक है। जी लन हरगिज नहीं, तनालू तुम पहुंच सकते, बिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ तक के, तुनफिकू तुम सब खर्च करो, मिम्मा इसमें से जो, तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो, वमा और जो, तुनफिकू तुम खर्च करते हो, मिन शैइन कोई चीज,
فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے. کل الطعامی تمام کھانے کی چیزیں کانا تھیں ہلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ مگر ما جو حرام کی اسرائیل نے علی نفسی ہی خود اپنے آپ پر من قبلی اس سے پہلے ان یہ کہ تنزل نازل کی گئی التورات تورات. کل کہہ دیجئے فاتو لے آؤ بالتوراتی تورات کو ساتھ فتلوہا اور پس پڑھو اسے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. چلیے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آگے کیونکہ ماشاءاللہ کچھ اور ہینڈ ریز ہو گئے ہیں تو اب میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. سسٹر عابدہ آپ پڑھ لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن پس جو کوئی افترا جھوٹ باندھے اللہ اللہ پر میں ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں, آپ کو اسٹاپ کر رہا ہوں. ابھی ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں آج, کیونکہ علی بھائی کا سیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو آپ میں سے جو لوگ اور ابھی ہینڈ ریز کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر دیں, ہم ایک دفعہ اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی پڑھیے گا پلیز. بعد ذالکہ اس کے فاولئک تو یہ لوگ ہم وہ الظالمون ظالم ہیں. کل کہہ دیجئے صدقہ سچ کہا اللہ نے فتبعوا پس پیروی کرو ملت طریقے کی ابراہیم کے حنیفہ جو یکسو تھا وما اور نہیں کانا تھا وہ من مشرکین میں سے. انا بے شک اولا پہلا بیتن گھر بدیا جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی وہ ببکتو مکہ ہے مبارکن برکت ہے اس میں وہدن اور ہدایت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات واضح مقام ابراہیم ہے. ومن اور جو کوئی داخل ہوا اس میں کانا ہو گیا آمنن امن میں. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے اللہ اوپر الناس لوگوں کے حج کرنا البیتا گھر کا من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو علیہ طرف اس کے سبیلا راستے کے. ومن اور جو کوئی ومن اور جس کسی نے کفر کیا فإنا تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے عن العالمین تمام جہان والوں سے. کل کہہ دیجئے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما کیوں تکفرونا تم کفر کرتے ہو بی آیاتی 7 آیات کے اللہ کی واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے اللہ اس پر ماں جو تعملون تم عمل کرتے ہو. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل الکتاب لما کیوں تصدونا تم پھیرتے ہو ان سے سبیلی راستے کے اللہ کے من جو آمنا ایمان لایا تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں ایوجن کجی یا ٹیل وانتم اور تم شہداء گواہ ہو وما اور نہیں اللہ غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو ان اگر اطیعوا تم اطاعت کرو فریقاً ایک گروہ میں سے من الذین ان لوگوں میں سے اوتو جو دیے گئے الکتابہ کتاب یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے کافر بنا کر. وکیفا اور کس طرح تکفرونا تم کفر کرتے ہو وانتم اور تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ کی وفیکم اور تم میں رسول ہیں. ومن اور جو یعتصم مضبوطی سے پکڑ لے باللہ اللہ کو فقط پس تحقیق ہدیہ ہدایت پا گیا الا طرف صراط راستے کے مستقیم سیدھے. ماشاءاللہ جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. کہ سسٹر فرحانہ آپ شروع سے پڑھ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی آج میرا وہ نکل گیا درس کا پارٹ, کیونکہ ہمارے یہاں یو کے کا ٹائم چینج ہوا ہے, تو اب آپ ہم سے 5 گھنٹے کا فرق آ گیا نا, تو میں نے 5:30 جوائن کیا, تو وہ آپ لوگوں کے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا. اچھا چلیں, وہ تو آپ جی یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں گے. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ہرگز نہیں تنالو تم پاؤ گے برا نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ
तुनफिकू तुम सब खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो तुहिब्बून तुम सब मोहब्बत करते हो, वमा और जो तुनफिकू तुम सब खर्च करोगे, मिन शैइन किसी चीज में से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बिही उस साथ उसके अलीम जानने वाला है। कुल्लू आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो आप में से जिन्होंने हैंड रेस करने हैं वो कर दें, ताकि फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं आज ये वाला रुकू उनके लिए। जी पढ़िए सिस्टर। कुल्लू तमाम तामी खाने काना थे हिलन हलाल li बनी इसराइल के लिए, इल्ला मगर माँ जो हरमा हराम किया इसराइल ने अला नफ्सी अपने नफ्स पर, मिन कबली इससे कबल अन के तुनज़्ज़ला उतारी जाती तौरात। कुल कह दीजिए फ़ातू बस तुम सब ले आओ बित्तौराती तौरात को, फतलूहा बस तिलावत करो उसकी, इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। फमन तो जो कोई इफ्तरा बांधे अलल्लाहि अल्लाह पर, कदिबा झूठ, मिन बादी बाद इसके, दालिका मिन बादी बाद दालिका इसके, फउलाइका तो बेशक यही लोग हुमुल ज़ालिमून जालिम हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह सच कहा अल्लाह ने, फत्तबिऊ पस तुम सब इत्बा करो, मिल्लत इब्राहिम की, हनीफन यकसू थे, वमा काना और नहीं थे वो, मिनल मुशरिकों में से। इन्ना बेशक अव्वल बैतिन पहला घर, वो दिया बनाया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी वो जो बिबक्कता मक्का में है, मुबारक है, वहुदन और हिदायत है, लिलआलमीन तमाम जहानों के लिए, फीही उसमें आयात है, निशानियां हैं, बैयिनातुन वाज़ेह, मुकाम इब्राहिम है, वमन और जो कोई दाखिल हुआ उसमें, काना हो गया आमिना अमन में, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है, अलन नासी लोगों पर, हिज्जुल बैतुल्लाह का हज, मन इस्तता जो इस्तिताअत रखे, इलैहि उसकी सबीला रास्ते की, वमन और जो कोई कफरा इनकार करे, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला गनीउन बेनियाज़ अनिल आलमीन तमाम आलम से। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। सिस्टर साइमा हामिद, आपको मैंने थोड़ा सा शायद जल्दी स्टॉप करवा दिया था, तो अगर यहाँ से आगे आप पढ़ लें। जी सर, यही पढ़ा था मैंने, पढ़ लेती हूँ सर। बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयत का, वल्लाहु और अल्लाह शहीदुन गवाह है, अला पर माँ जो तामलून तुम करते हो। आगे करते कुल कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों तसुद्दूना तुम रोकते हो, अन से सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, मिन मन जो आमना ईमान लाया, तबगूनहा वो तलाश करते हैं, इवजन कोई तजी, व अंतुम और हो तुम शुहदा इसके गवाह, वमल्लाहु और नहीं अल्लाह बेगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे जो तामलून तुम करते हो। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए, इन अगर तुतिउ तुम पैरवी करो, फरीकन एक ग्रोह की, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो ऊतू दिए गए, अल किताबा किताब, यरुद्दुकुम वो फेर देंगे तुमको, बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमानों के, काफिरीन काफिर बनाकर, वकैफा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अपना सिस्टर नूर, आपने 2-3 दफा हाथ खड़ा किया, अब ये आखिरी आयत आप पढ़ लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और कैफा का और कैफ होता है क्यों कर, क्या कैसे क्यों कर, तकफुरूना तुम फिर कुफ्र करोगे, वा और अन तुम और अन से तुम तुम्हारे पर, तुतला तलावत से है ना, तलावत में क्या करते पढ़ते हैं, वहां तुम हो तुम और तुतला तुतला पढ़ते और हो, तुम पढ़ो, पढ़ी जाती है तुम पर, और तुम पर पढ़ी जाएंगी, अलैकुम अलैकुम का मतलब तुम पर, और तुतला का मतलब है पढ़ी जाना। तुतला पढ़ी जाएंगी, अलैकुम ये आपने जो जी है ना, ये जाएंगी नहीं, पढ़ी जाती हैं, यानी कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो, वह कैफ तकफुरूना व अंतुम, और जबकि है तुम पर, तुतला तलावत की जाती है, अलैकुम तुम पर, आयातुल्लाही अल्लाह की आयतें, अल्लाह की आयतें, और वा और फीकुम से तुम से मतलब होता है में, व फीकुम और तुम में रसूल
रसूल हैं, जी वमन और से यतासिम, वमन यहाँ पे, और जो यातसिम वमन मजबूत, वो आयत बड़ी मशहूर आयत है ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमु, जी ये आयत बड़ी मशहूर आयत है। तो वमन और जो यातसिम यानी कि जो थाम ले बिल्लाहि, थाम अल्लाह ले बिल्लाहि, अल्लाह को, फकत मजबूत, फकत बस यकीनन, बस यकीनन, दिया हदायत है, इला से सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते, इला तरफ सिरातिन, रास्ता, मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु। रब्बना ला तुअख़िज़ना नसीना व अख़्ताना, और अल्लाह ताला हमारी कोई गलती हो तो उस पे हमारा मुआवजा ना करें और हमें माफ़ करें। आप में से, हम अभी क्लास खत्म हो रही है, किसी ने कोई क्वेश्चन अगर करना है या कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें। सलमान भाई, जब ये सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जैसे ही एकदम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा अटक जाना। आपको मैं इसका एक हल बताता हूँ। आप इसका हल ये है कि आप ना थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस किया करें, यानी कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है, तो आपको जब ये एक सबक मिलता है, वो मिलने के बाद घर में पहले किसी को सुनाया करें आप। अच्छा, सही, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज जी। जज़ाकल्लाह,